مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسبوق یعنی جس کی امام کے پیچھے ایک یا چند رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، تو مسبوق اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دے، امام نے اپنی نماز مکمل کی اور اس مقتدی کی ابھی ایک یا چند رکعتیں باقی ہے لیکن اس نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ مسبوق امام کے ساتھ جو سلام پھیرتا ہے اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی وہ مقتدی سلام پھیر دے، یہ تو عام طور پر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ویسے بھی حضور نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اپنے امام سے پہلے کسی رکن کو ادا مت کرو ورنہ تمہارے سر گدھے کی طرح ہو جائے۔ تو اس لیے ویسے بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی رکن امام سے پہلے ہم ادا نہ کر لیں، تو یہ صورت تو ممکن نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ کہ امام کے ساتھ اس نے سلام پھیرا، جیسے ہی امام نے السلام کہا تو اس کی زبان سے بھی السلام کا لفظ نکلا، وہ امام کے بالکل ساتھ ساتھ، یہ بھی عام طور پر ہوتا نہیں، تو اس لیے ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ آدمی ابھی بھی امام کی ابتدا میں ہے، اور امام کی ابتدا میں اگر کوئی سہو ہو جائے تو مقتدی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ البتہ تیسری صورت یہ ہے جو عام طور پر ہوتی ہے کہ امام نے سلام پھیرا اور اس کے بعد مقتدی نے سلام پھیرا، تو امام کے سلام پھیرنے سے یہ مسبوق امام کی ابتدا سے نکل گیا ہے اور اب وہ تنہا نماز پڑھنے والے کی طرح ہو جائے، لہذا اس وقت جب وہ سلام پھیرے گا امام کے بعد تو یہ گویا اپنی تنہا پڑھی جانے والی نماز میں اس نے سہو کیا، اس وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ رکعتیں چھوٹ گئی ہو اور امام کے ساتھ ہم سلام پھیر دیں، یعنی امام کے بعد جو عام طور پر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اپنی رکعت پوری کرنے کے بعد اخیر میں سجدہ سہو کر لیں، کیونکہ سجدہ سہو واجب ہو گیا ہے۔ تو اس مسئلے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ فرض کی پہلی دو رکعتوں میں تو قرات کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورت ملانا یہ واجب ہے، لیکن تیسری اور چوتھی رکعت، مثلا مغرب کی تیسری رکعت ہے، اسی طرح ظہر عصر عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات کرنا یہ مستحب ہے، لہذا اگر کسی نے فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا دی بھول سے تو کوئی حرج نہیں، اس پر کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ قرات مستحب تھی، چاہے سورہ فاتحہ پڑھتا یا پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا تھا تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایک ہی نماز میں ایک سے زیادہ سہو ہو جاتے ہیں، مثلا وتر ہی کو لے لیجیے کہ وتر کی نماز میں کوئی آدمی قاعدہ اولا بھی بھول گیا، دوسری رکعت پر جو قاعدہ کرنا ہے وہ بھول گیا، تو ایک واجب چھوٹ گیا، پھر تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوا تو قنوت پڑھنا بھی بھول گیا، دعائے اور رکوع میں چلا گیا، تو ایک ہی نماز ہے اور سہو ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئے، تو ایسی صورت میں ہر ایک کی طرف سے الگ الگ سجدہ سہو نہیں ہے، بلکہ دو یا تین چار بھی سہو ہو جائیں تو ایک ہی سجدہ سہو یعنی دو مرتبہ جو سجدہ سہو کرتے ہیں تو وہی کافی ہے، ہر سہو کی طرف سے ہر بھول کی طرف سے الگ الگ سجدہ سہو واجب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اسی سے تعلق رکھنے والا پوچھا گیا کہ مسافر آدمی جو 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت کے لیے وہ نکل پڑا ہے، تو ایسی صورت میں وہ 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے واجب ہے، 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے، قصر کرنا جسے کہتے ہیں، لیکن اس نے مکمل 4 رکعتیں پڑھ لی بھول سے، اس کو یاد نہیں رہا کہ میں مسافر ہوں اور اس نے 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھ لی، تو ایسی صورت میں اس کی پہلے 2 صورتیں ہوگی کہ یا تو اس نے دوسری رکعت پر قاعدہ کیا ہے یا نہیں کیا، اگر دوسری رکعت پر قاعدہ نہیں کیا جو کہ فرض تھا، اس لیے کہ اس پر تو 2 ہی رکعت ضروری ہے، تو 2 رکعت پر قاعدہ کرنا ضروری تھا اور وہی چھوڑ دیا اس نے، اس وجہ سے
صورت یہ کہ اس نے دوسری رکعت پر قاعدہ کر لیا تھا لیکن بھول گیا کہ مجھے یہاں سلام پھیرنا ہے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کی نماز صحیح ہو جائے گی لیکن اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ سلام پھیرنا تھا اور سلام پھیرنے میں تاخیر ہو گئی کیونکہ مسجد کو 2 رکعت ملائے گا ساتھ میں، تو اس لیے آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اگر سجدہ سہو نہیں کیا اور اس کو بعد میں پتا چلا کہ مجھے سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، تو وقت کے اندر اندر اس نماز کا اعادہ کر لے، لوٹا لے، اور اگر وقت کے اندر نہیں لوٹایا تو ایسی صورت میں اب وقت نکل جانے کے بعد جو ہے وہ لوٹانے کی گنجائش نہیں ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ توبہ استغفار کرے۔ بہرحال یہ دوسری صورت۔ کبھی ایسا کیا کہ اس نے جان بوجھ کر 4 رکعت پڑھی، یعنی 2 رکعت پر قاعدہ کیا اور جو جان بوجھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، 4 رکعت پڑھ لی، تو ایسی صورت کے اندر جو یہ ایک واجب اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا۔